اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سورہ فاتحہ کا آج جو کلمہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس پہ تھوڑی سی گفتگو میں کرنا چاہتا ہوں۔ ایاک نعبد، اس کا معنی ہے ہم خاص تیری ہی عبادت کریں، خاص تیری ہی ہم عبادت کریں یا کرتے ہیں۔ اگر دعا کے معنی میں لیں تو پھر آپ یہ دعا کر رہے ہیں ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کریں یا کرتے ہیں اور کریں گے۔ ایاک نعبد، یہ اس کلمے کی گہرائی کے اندر جائیں تو الحمد سے لے کر مالک یوم الدین تک انسان پہنچتا ہے۔ تو اگر یوں سمجھے، جس طرح کے مختلف دروس کے اندر میں نے چند باتیں کی ہیں، تو انسان اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ ایاک نعبد، مجھے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ ایاک نعبد کا بنیادی جو فلسفہ ہے وہ کوئی مجبوری کا فلسفہ نہیں، ماں باپ کے ڈر کی وجہ سے اس کا فلسفہ نہیں کہ آپ کسی کے ڈر کی وجہ سے آپ نماز پڑھیں، آپ کسی کے خوف کی وجہ سے نماز پڑھیں، آپ کسی استاد کے خوف کی وجہ سے، برادری کے خوف کی وجہ سے، یا کوئی امام اپنے مقتدیوں کے خوف کی وجہ سے یہ کرے۔ فرمایا نہیں، ایاک نعبد، یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ انسان جب الحمد سے لے کر مالک یوم الدین تک اس سورہ فاتحہ کو سمجھے گا، اپنے رب کو جانے گا، اپنے رحمان کو جانے گا، اپنے رحیم کو جانے گا اور مالک ہونے کو جانے گا، تو وہ خود بخود اس فیصلے پہ پہنچے گا کہ جب اتنا عظیم رب ہے کہ وہ رب العالمین ہے، وہ مالک العالمین ہے، وہ سید العالمین ہے اور منعم العالمین ہے، مربی العالمین ہے اور قائم العالمین ہے، اور پھر الرحمن بھی ہے، ہمیشہ مہربان اور رحم بھی فرماتا ہے، ہمیشہ رحیم بھی ہے، اور پھر مالک یوم الدین بھی ہے، اور بدلے کا دن، قیامت کے دن کا وہ مالک ہے، حساب و کتاب اس نے لینا ہے۔ اتنے سارے معاملات ہماری زندگی سے اس نے شروع کیا اور مالک یوم الدین ہمارے حساب و کتاب تک ہمیں لے گیا، اور اس اول سے لے کر آخر تک جب انسان سوچتا ہے، درمیان میں اپنے آپ کو رکھتا ہے، اپنی مختصر سی زندگی کو رکھتا ہے، تو بالآخر وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ ایسے رب کی ایاک نعبد، مجھے عبادت کرنی چاہیے۔ وہ اتنا عظیم منعم ہے، میرے اوپر لگاتار انعامات کر رہا ہے، مجھے اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ وہ آج تک اس جہان کو، اس دنیا کو قائم رکھے ہوئے ہے اور قیامت تک اس کو قائم رکھے گا۔ فرمایا کہ پھر اس ذات کی مجھے عبادت کرنی چاہیے۔ اور پھر المربی، یہ مختلف حیوانات کی، مختلف پرندوں کی، انسانوں کی، زرعی چیزوں کی، اور پھر اتنے سارے جہانوں کا جو مربی ہے، مجھے اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ ارے جو اتنی عظیم ذات ہے کہ وہ لگاتار احسانات بھی کر رہے ہیں، انعامات بھی کر رہے ہیں، اور پھر مزے کی بات یہ کہ وہ الرحمن بھی ہے، الرحیم بھی ہے۔ فرمایا کہ یہ سارے کام وہ بطور رحمان اور رحیم کے کر رہا ہے۔ جو اس کی عبادت نہیں بھی کر رہے، ان پہ بھی دنیا میں رحم کے سلسلے نظر آتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر اتنے سلسلے تمہیں نظر آئیں، ہر طرف اللہ کا رحم اور رحمت اور کرم نوازیاں اور انعامات و احسانات نظر آئیں، تو پھر تم اس نتیجے پہ پہنچ جاؤ کہ ایاک نعبد، مجھے عبادت اس ذات کی کرنی ہے۔ اگر یوں ہم خالق کائنات کو سمجھیں گے تو یہ عبادت کرنا اپنے اندر ایک تڑپ پیدا کرے گا کہ مجھے عبادت کرنی ہے۔ ہمارے اندر یہ تڑپ اور خواہش پیدا ہوگی کہ اتنی عظیم ذات جو میری خالق اور مالک اور لگاتار انعامات کا سلسلہ بھی ہے، مجھے اس کی عبادت کرنی ہے۔ المنعم، ہمارے دنیا میں جو انعامات کرنے والے ہیں، ہم کوئی سیاسی
اثر و رسوخ ہے، اور اس کے علاوہ جو نوکری دلواتا ہے، جو تنخواہ دیتا ہے، جس کے زیر میں ہم نوکری اور ڈیوٹی کرتے ہیں، ہم اس کے خدمت گزار بن جاتے ہیں، اس کے احسان مند ہو جاتے ہیں، ہم اس کے شکر گزار ہو جاتے ہیں، تو فرمایا کہ وہ ذات اس سے زیادہ انعام کرنے والا کوئی نہیں، اس سے زیادہ مہربان کوئی نہیں، اس سے زیادہ رحیم کوئی نہیں۔ تو فرمایا کہ عبادت اس کی کر، اور تیرے اندر یہ تڑپ اور خواہش پیدا ہونی چاہیے کہ مجھے اسی ذات کی عبادت کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ مجبوری سے نہیں بلکہ خوشی سے تیرے اندر یہ سما پیدا ہو جائے کہ مجھے اس ذات کی عبادت کرنی ہے جو اتنی عظیم ذات ہے۔ فرمایا اگر یوں عبادت کرے گا تو وہ تیری عبادت کو قبول بھی فرمائے گا۔